اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے زمین پہ بھیجا تاکہ وہ انسانوں میں امن، سلامتی اور ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کر سکیں۔ تبھی ہجرت کے بعد اللہ کے رسول مختلف ممالک کی طرف پیغام حق بھیجتے رہے تاکہ لوگ مذہب اور ذات پات سے آگے نکل کے ایک دوسرے سے پیار کر سکیں، ایک اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ویسے ہی رسول اللہ کے سفیر پیغام حق لے کے نجران جو یمن کے قریب تھا آپ پہنچے اور وہاں کے بادشاہ کو رسول اللہ کا پیغام دے کے یہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے دین کی طرف آپ کو دعوت بھیجی ہے تاکہ آپ گمراہی سے نکل کے صراط مستقیم تک آ سکیں۔ اہل نجران با علم اور معتبر قوم تھی۔ انہوں نے جب رسول اللہ کے اس پیغام کو پڑھا تو ان کا بادشاہ اپنی قوم سے پوچھنے لگا کہ کیا اس زمین پہ کوئی آخری نبی بھی آنا ہے؟ ان میں سے کچھ علماء دین نے کھڑے ہو کے کہا، ہاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی حجاز سے اس طرح سے ابھرے گا جس کا نور پورے جہاں کو روشن کرے گا، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ تو نجران کے بادشاہ نے کہا، جاؤ یہاں کے جو زیادہ عبادت گزار اور علم پہ عبور رکھتے ہیں ان لوگوں کو لے کے جاؤ اور دیکھو کیا وہ نشانیاں محمد بن عبداللہ میں ہیں یا نہیں۔ نجران سے ان علماء دین کا قافلہ مدینے کی طرف آ پہنچا۔ ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں ان میں سے پہلی نشانی یہ تھی کہ اللہ کا رسول نبیوں کا سردار ہوگا لیکن خود سادہ سے سادہ لباس پہنے گا۔ دوسرا شرط وہ مہمان نواز ہوگا، دشمن بھی اگر اس کے پاس جائے گا تو وہ اس کو بھی کھانا کھلائے گا۔ تیسرا شرط وہ بادشاہوں کی طرح نہ تخت پہ بیٹھے گا اور نہ ہی کوئی اس کا محل ہوگا، وہ زیادہ تر وقت اللہ کے لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزارے گا اور لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھے گا، اور اس کے گھر والے بھی اس کی طرح سادگی اختیار کریں گے، ان کے بھی کپڑے جگہ جگہ سے سیے ہوئے ہوں گے۔ ان تمام شرائط کو وہ یاد کرتے کرتے جب مدینے پہنچے پوچھنے لگے کہ ہم نجران سے آئے ہیں، بتاؤ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگ حیرت سے پوچھنے لگے، محمد بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے۔ اے نجرانیوں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کی نالین ہر جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں اور غریبوں کو سینے سے لگاتے ہیں، سوکھی ہوئی روٹی کھاتے ہیں۔ کس نے تمہیں کہا کہ محمد بادشاہ ہیں؟ وہ پشیمان ہو کے غور و فکر کرنے لگے کہ یہ تو وہی نشانیاں ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے جیسے ہی مسجد نبوی پہنچے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا، مہمان نوازی کی۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو بادشاہ کی طرح نہیں رہتا بلکہ غریب سے غریب انسانوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ اس کے پاس نسل، ذات، دھرم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کا وجود تو ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ بالآخر اہل نجران والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو وہی نشانیاں ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اگر ہم جلد بازی میں تسلیم کریں گے تو ہمارے لوگ ہم پہ ہنسیں گے کہ شاید ہمارے پاس کوئی علم ہی نہیں۔ ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کیا جواب ملتا ہے۔ انہوں نے پہلا سوال اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے محمد، ہم تمہیں اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے ان کو سینے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھا کے یہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، ہدایت اللہ کی طرف سے انمول تحفہ ہے جو جب چاہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ وہ نظریں جھکانے لگے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ اخلاق تو آخری نبی کا ہے۔ پھر انہوں نے سوال پوچھا، آپ بتائیں آپ عیسیٰ مسیح کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کا وہ نبی ہے جو اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغام حق لے کے زمین پہ آیا اور وہی پیغام میں آگے بڑھانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے تو پھر اس سے زیادہ حق تو آدم کا ہے جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا، تو اس حساب سے تو اللہ کے پہلے بیٹے آدم ہوئے۔ اے شخص، اللہ قدرت رکھتا ہے
وہ جب چاہے جو چاہے وہ کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا، وہ تو لا شریک ہے۔ اس بات پہ بحث چلتی رہی یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ نجران والے اس بات پہ کھڑے تھے کہ پہلے تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، پھر ہم تمہیں اللہ کا نبی مانیں گے۔ بالآخر اللہ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کا نزول کر دیا کہ اے رسول، اگر حق واضح کرنے کے بعد بھی یہ تسلیم نہ کریں تو کہہ دو یہ اپنے مرد لائیں ہم اپنے مرد لائیں گے، یہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لائیں گے، یہ اپنے بچے لائیں ہم اپنے بچے لائیں گے، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی۔ بس جیسے ہی اہل نجران نے یہ سنا وہ زور زور سے ہنسنے لگے کہ اے محمد، جو یہاں اہل نجران کے عالم موجود ہیں، کسی نے 70 سال عبادت کی ہے، کسی نے 100 سال عبادت کی ہے، ہم تمہارے لیے، تمہارے خاندان کے لیے بد دعا کریں گے، دیکھنا تم پہ عذاب آئے گا۔ مسجد نبوی میں سارے اصحاب حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عزت و ذلت اسی کے ہاتھ ہے جس نے کائنات کو خلق کیا۔ تاریخ نے لکھا پورا مدینہ مباہلہ کی جگہ پہ آ کے ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اہل نجران کے عالم پوچھنے لگے بتاؤ تمہارا نبی کس جگہ سے آئے گا؟ لوگوں نے بتایا اس سامنے والے رستے سے۔ اہل نجران کے عالم اس رستے کی طرف دیکھ کے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کے رسول اپنی گود میں اپنے نواسے حسین اور ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام اور پیچھے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور اس کے پیچھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کے مباہلہ کی طرف آنے لگے۔ اہل نجران نے دور سے جب دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے نبی کے ساتھ یہ تو بچے، یہ عورت اور یہ مرد کون ہیں؟ اصحاب نے فرمایا جو پیچھے مرد ہے یہ ہمارے رسول کا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اور جو ان کے ساتھ عورت ہے یہ ہمارے نبی کی بیٹی اور اس علی کی زوجہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور جو بچے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں یہ دونوں رسول اللہ کے نواسے جنت کے سردار حسن و حسین ہیں۔ اہل نجران نے جب پنجتن پاک کے نور کو دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ رہے ہو؟ سب ایک زبان ہو کے کہنے لگے کہ رسول اللہ کا خاندان تو انہیں کی طرح سادگی اختیار کرتا ہے، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کی شخصیت میں کتنا روب رکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے اے لوگو، ان کے چہرے کا نور یہ بتا رہا ہے کہ آج اگر یہ کہیں کہ یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ بھی ہٹ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پہ برسے۔ وہ چیخ کھڑے ہوئے اور دوڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آ پہنچے اور فرمانے لگے اے محمد، ہم تسلیم کرتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو، تمہارا خاندان سچا ہے، تم سچے ہو، تم بد دعا نہ کرنا وگرنہ ہم آج نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کے اصحاب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور پوری فضا خوشی سے مہک گئی۔ ہر ایک مسلمان ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے مبارکباد دینے لگا۔ آج بھی اس دن کو عید مباہلہ کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی مباہلہ کا دن آئے تو اس دن کو عید کی طرح منانا، کیونکہ یہی وہ دن ہے جب پنجتن پاک کی پہچان اللہ نے دنیا کے نزدیک واضح کر دی کہ یہی ہیں جو میرے قریب سے قریب تر ہیں، یہی ہیں جن کے صدقے اللہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اے لوگو، اللہ نے اس دن کو پنجتن پاک کی عظمت پہچاننے کے لیے رکھا تاکہ ہر خاص و عام تسلیم کرے کہ یہی وہ پنجتن پاک ہیں جس کے صدقے اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا۔ سلام ہو اللہ کے رسول پر، سلام ہو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت پر، سلام ہو امام علی علیہ السلام کی شجاعت پر، سلام ہو جنت کے سردار امام حسن و حسین پر، سلام ہو پنجتن پاک کے نور پر جن کو دیکھ کے پوری کائنات جھک کے سلام کرتی ہے، پوری کائنات جھک کے سلام کرتی ہے۔